बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपके लिए। बहुत ही अहम खबरें हैं और गौर से सुनने वाली हैं, क्योंकि ये दो तीन खबरें मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में इसका आप अक्स देखेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा सब्र किया जाए, थोड़ा सा अपने आप को साबित कदम रखा जाए और इधर उधर की बातें ना सुनी जाएँ, क्योंकि इस वक्त काफ़ी पाकिस्तान दाखिली तौर पे, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, सिक्योरिटी के एतबार से बहुत ज़्यादा ख़तरात में घिर चुका है। मुआशी एतबार से आपको मालूम है कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, और पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने के करीब है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर बिल्कुल नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं, जो हैं वो मांगे तांगे के हैं और मईशत नहीं संभल रही। जो मरासला सरकार है उसके इख्तियार में और उसकी ना ही उसकी कैपेसिटी है, लगता है ना उसकी प्रायोरिटी है। उसकी प्रायोरिटी जो है वो उस पर चल रही है। वो अपने मुकदमात डे बाय डे हर रोज़ कुछ ना कुछ मुकदमात अपने ख़त्म करवा रहे हैं। NRO 2 पे अमल करवा रहे हैं जल्दी जल्दी, जो कि नैब ऑर्डीनेंस में उन्होंने तरामीम की थी उसके अकॉर्डिंगली। इसलिए उनकी प्रायोरिटी तो ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान की आवाम है, ना पाकिस्तान की मईशत है। वो अपने डगर पे चल रहे हैं, बल्कि वो चाह रहे हैं कि मज़ीद उनको पंजाब भी मिल जाए, उनको सिंध भी मिल जाए, उनको बलूचिस्तान भी मिल जाए, उनको खैबर पख्तूनख्वा भी मिल जाए, कश्मीर भी मिल जाए, गिलगित बल्तिस्तान भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन उन्होंने अपनी डगर तब्दील नहीं करनी। ये तो एक अपनी जगह पे है, एक पॉलिटिकल बैटल है और इन सब को लाने वाले बाजवा साहब हैं और वो ला के बिठा के चले गए हैं। अब उन्होंने जो कांटे बिछा के गए हैं, जो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, उनको चुनने में काफ़ी वक्त लगेगा। वो क्योंकि पहले 3 साल उनके निकाल दें वो बड़े क्लियर थे, एक्सटेंशन के बाद उनके मिजाज तब्दील होने लगे और फिर आखिरी 1.5 साल में तो वो खुला के सामने आ गए और फिर आखिरी 8 महीनों में जो कुछ उन्होंने गुल खिलाए वो साजिशों के ताने बाने ही हैं। जो ईंट भी उखाड़ते हैं नीचे से एक नई साजिश, एक नया स्क्रिप्ट आता है और एक नई बारूदी सुरंग मिलती है। तो ये तो बाजवा साहब के हैं अमाल, और उनके अमाल उनको हिसाब देना पड़ेगा। जी मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि बाजवा साहब को अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, जल्द बदेर दूर नहीं है, और इस बात का इदराक उनको बहुत अच्छी तरह हो चुका है। अब इस सारी सूरत हाल में नई फौजी क़यादत जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, इन पे अब वो हम कहते हैं कि बस जी पलक झपकने में हम कहते हैं कि हर चीज़ वो अलादीन का चिराग जैसे है, पुराने ज़माने में होता था कि अलादीन का चिराग रगड़ें, एक जिन आए और उसे हम हुक्म दें और वो सारी चीज़ें उस तरह से ठीक हो जाए। ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होनी है और इस वक्त एक बाकायदा तौर पे कंपेन, एक नई कंपेन, क्योंकि हम पाकिस्तान जो है इस वक्त दाखिली तौर पे, सियासी तौर पे भी, मुआशी एतबार से भी बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल में है। और उससे बढ़कर जो अगली जो ख़तरनाक सूरत हाल है वो है हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल, सिक्योरिटी सिचुएशन। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर को भी इग्नोर किया गया आखिरी 1.5 साल में, टोटल तौर पे इग्नोर किया गया, और वेस्टर्न बॉर्डर को भी। और वहाँ पे खुद जानबूझ के ऐसे लूप होल्स छोड़े गए जिसको मैं बारूदी सुरंगें कहता हूँ और जिसको मैं कांटे, हर एक ईंट उखाड़ें तो एक नई साजिश निकलती है, नया स्क्रिप्ट निकलता है, नई बारूदी सुरंग निकलती है। तो इन चीज़ों को साफ करने में फिर इंटरनल प्लेयर्स, एक्सटर्नल प्लेयर्स, हर कोई पाकिस्तान में, पाकिस्तान का दोस्त बहुत कम दोस्त हैं, पाकिस्तान के दोस्त ना होने के बराबर हैं, और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो हमें बाज़ औक़ात जो हमें दोस्त नज़र आ रहे होते हैं वो भी दोस्त नहीं हैं, वो भी मुनाफिक हैं। इसलिए सबके नज़रों में पाकिस्तान बड़ा खटकता है। वो इसलिए खटकता है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके पास इस्लामी जमहूरिया रियासत है, जिसके पास जौहरी ताकत है, जो जौहरी ताकत रखता है, और जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो बैरूनी ख़तरात से निमट सकता है। और जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी 20 साल में, पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के इदारों ने, सिविल और मिलिट्री दोनों इदारों ने जिस तरीके से उसको रजिस्ट किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान उस सारी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में से कामयाब होकर निकला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोफेशनल फ़ौज ही कर सकती थी। और हमारे यंग नौजवान अफसरों ने, यंग जवानों अफसरों ने, हमारे सिपाहियों ने बेदरेग खून दिया है। न सिर्फ हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे सिविल इंटेलिजेंस इदारों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस ने दी हैं, असातिज़ा ने दी हैं, आम शहरियों ने दी हैं। तो एक रोल मॉडल था, उस रोल मॉडल को आखिर में आके
برباد کیا گیا. تو یہ کیونکہ پاکستان پرامن پاکستان، خوشحال پاکستان، پیسفل پاکستان، اسٹیبل پاکستان کسی کو بھی پسند نہیں ہے، اس لیے یہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. ایک کوئی نہ کوئی، میں پہلے بھی کہتا ہوں 10-15 سال کے بعد ایک آتا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک آدمی، وہ سسٹم سے بچ بچا کے نکل آتا ہے اور وہ گند گھولتا ہے. اس کو ٹاسک یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے کنسٹرکٹیو کام کم کرنا ہے، ڈسٹرکٹیو زیادہ کرنا ہے، تعمیری نہیں تخریبی. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا. اب نئی فوجی قیادت آئی ہے. اب اس فوجی قیادت سے جناب عاصم منیر صاحب ہیں، ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، اس فوجی قیادت سے ہم کہتے ہیں کہ بس پلک جھپکنے میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، راتوں رات چیز ٹھیک ہو جائیں. 24 گھنٹے گزر گئے، 12 گھنٹے گزر گئے، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوا، یہ دیکھیں پھر وہی چیز ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 29 نومبر کے بعد 2 تاریخ کو انہوں نے چارج سنبھالا ہے، پہلا دن تھا. تو پہلا تو جو اپائنٹمنٹس باجوہ صاحب جانے سے پہلے 2-1 دنوں میں، حالانکہ ایک روایت ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی ہے، وہ بھی پوسٹنگ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے، وہ نہیں ہوئی، اس کو انڈو کیا اور نئے آرمی چیف نے پوسٹنگ ٹرانسفر اپنی کی. اس کے بعد آگے وہ بریفنگ لے رہے ہیں، کورس کا وزٹ کر رہے ہیں، کچھ احکامات وہ دے چکے ہیں، کچھ احکامات کور کمانڈرز کانفرنس ہوگی، اس میں ایک سیشنز ہو رہے ہیں، انڈور سیشنز ہو رہے ہیں، اور اس میں کچھ شارٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے. اور پریورٹی پہ جو ہماری پریورٹی ہے، مسلح افواج کی جو پریورٹی، وہ پالیٹکس اب نہیں ہے، وہ پالیٹکس کی طرف وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اس گند میں جو بھی جائے گا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عزت یا کوئی وہاں سے کوئی عزت کی چیز ملے. کیونکہ پالیٹکس میں اس وقت اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اتنا گند ہو چکا ہے کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل، ناممکن ہے کہ نئی فوجی قیادت اس گند میں ہاتھ ڈالے. یہ پولیٹیکل پلیئرز کا کام ہے، وہ جانے، ان کا جانے کام. اس لیے جو ایک شارٹ ٹرم احکامات جا چکے ہیں اب مسلح افواج کو، وہ یہ ہے کہ پہلی پریورٹی ہماری سیکورٹی ہے. یہ جو دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اس دہشت گردی کو سر اٹھانے سے پہلے کچلنا ہے. اور یہ جو خفیہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، یہ خفیہ مذاکرات نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جو دہشت گرد ہیں ان کو طاقت سے ہی کچلا جائے گا. اور یہ جو بنوں کا ہوا ہے واقعہ، یہ پہلی مثال ہے کہ وہاں پہ کمپرومائز نہیں کیا گیا، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے، بلکہ مکمل طور پہ ایک جنگ چھڑی اور سب کو کچلا گیا اور سب کو فارغ کیا گیا. اور یہ نہیں تھا کہ ان کے مطالبات ان کو انگیج کر کے، اور وہ افغانستان جانا چاہ رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2، آئندہ بھی یہی ہوگا. پالیٹکس ان کی پریورٹی نہیں ہے. جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف کی پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے، اس میں انوالومنٹ ان کی نہیں ہے. اے پولیٹیکل کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ اے پولیٹیکل بول تو گئے پچھلے والے، اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے. وہ مکمل طور پہ ابھی بھی تازہ ترین بھی جو انہوں نے پرویز الہی صاحب کو فون کیا، باجوہ صاحب نے، اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے. اور اس میں بھی باجوہ صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ سر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، اب آپ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. اور بڑا ایک نپا تلا ان کو میسیج دیا گیا، آپ خود بھی باز آ جائیں اور اپنے سسر کو بھی باز رکھیں، اپنے سمدھی کو بھی باز رکھیں. یہ افواج پاکستان کو ملائن مت کریں، افواج پاکستان کا نام استعمال مت کریں. آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ گھر بیٹھیں، کہیں جانا ہے جائیں، لیکن یہ کام نہ کریں کیونکہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ ان کو کنوے کر دیا گیا ہے. نمبر 2، باجوہ صاحب ظاہر ہے 6 سال رہے ہیں تو انہوں نے کوئی 1-2 اور حرکتیں بھی کی. جب 1-2 اور حرکتیں کیں، اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے. پھر 1-2 افسر تھے، وہ ان کی ابھی بھی پی آر شپ کر رہے تھے، کچھ اینکرز کے ذریعے رابطے شابطے کروا رہے تھے، اور کچھ وضاحتیں، کچھ یہ اپنی لائلٹی، اپنی وفاداری جو ہے ان کے ساتھ منسلک کیے ہوئے تھے. ان کو بھی شٹ اپ کال دی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی رڈار پہ آئے ہیں. ان کو بھی شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ آپ ادھر افواج پاکستان کے ملازم ہیں، آپ وہ ایک ریٹائرڈ جنرل کے ملازم نہیں ہیں، آپ باجوہ صاحب کے ملازم نہیں ہیں، آپ ادھر ہیں، آپ اس ڈسپلن کا حصہ ہیں، وہ ڈسپلن سے نکل چکے ہیں. ان کو بھی ایک میسیج جا چکا ہے. پھر کیونکہ یہ اینکرز خود ہی اینکرز نے بتایا، جب اینکرز کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ فلاں صاحب ہیں. انہوں نے کہا تو ہم خود اپنی طرف سے تھوڑی چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں.
تو وہ کہہ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ ادارہ کہہ رہا ہے، تو یہ چیز بھی ہو چکی ہے۔ پھر ایک اور چیز کا بھی پرویز الہی صاحب نے جو کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، تو اس کا بھی نوٹس لیا گیا ہے، کیونکہ یہ واضح ہدایات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو دور کر لے اور کسی قسم کی پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہونی۔ اور یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، اس پہ بھی باز پرس ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو یعنی کہ اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی ہے تو بہرحال وہ ان کا انٹرنل ہے۔ تو اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بڑا کلیئر میسج چلا گیا کہ اپنے آپ کو دور رکھیں، پولیٹیکل پلیئرز جانیں، سیاسی میچ ہے، اپوزیشن حکومت آپس میں ان کے تنازعات ہوں گے، عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں جانیں اور وہ جانیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 29 نومبر سے پہلے کی جو سچویشن تھی وہ اب نہیں ہے۔ اعظم سواتی صاحب کو ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے ریلیف مل چکا، سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف مل چکا، ان پہ ابھی تک مصیبت آئی ہوئی ہے، ان پہ ابھی تک جو مصائب اور پہاڑ جو ٹوٹے ہیں وہ ابھی تک اس میں کمی نہیں آئی، اور اس کے لیے تمام اگر ہوتا اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے انوالو ہوتی 29 نومبر کے بعد، تو بلوچستان ہائی کورٹ کو مینیج کر سکتی تھی، سندھ ہائی کورٹ کو مینیج کر سکتی تھی، ایسا نہیں ہوا۔ البتہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا معاملہ، وہ ضمانت ہو جائے گی، دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے، یہ میں بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نئی فوجی قیادت کو وقت دینا چاہیے، اور یہ خاص طور پہ یہ پاکستان تحریک انصاف، اور کیونکہ بہت سارے کام جو ہیں اب اس میں تیسرا فریق بھی ہے، اور وہ تیسرا فریق بھی فائدے اٹھا رہا ہے، خاص طور پہ آڈیوز ویڈیوز۔ ایک آڈیوز ہیں جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی ہیں، وزیر اعظم آفس کے اندر کی ہیں، اور وہ جو سائفر کے بعد ریکارڈ کی گئیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے، کچھ دوسری ہیں اور اس میں فیک بھی ہیں، ٹوٹے جوڑے جا رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب کے جیسے ٹکڑے جوڑے کر کے بنائی گئی تھی، ایک آڈیو ویڈیو بنائی گئی تھی، وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس لیے اس میں تیسرا فریق بھی موجود ہے، اور خاص طور پہ میں پاکستان تحریک انصاف سے کہوں گا کہ وہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو مد مقابل لایا جائے موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ، اور میڈیا کو بھی لایا جائے، اور یہ جو ہم پہ پہاڑ ٹوٹے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہم پہ، اے آر وائی پہ، مجھ پہ، سمیع ابراہیم پہ، عمران ریاض خان پہ، جمیل فاروقی پہ، یہ ہم پہ کیوں پہاڑ ٹوٹے، بول ٹی وی پہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں توڑے گئے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں نے بتانا تو میں نے وہ تھا، لیکن میں نے پہلے کہا کہ ایک اچھی خبر آئی ہے، ایک آکسیجن ہے اس میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور خاص طور پہ اب پولیٹیکل پلیئرز جی، حکمراں اتحاد وہ جانے اور ان کا جانے کام۔ یہ کل بھی خبریں چلوائی گئیں لاہور میں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ سلسلہ اب شاید نہ ہو۔ تو نئی فوجی قیادت پہ آپ اعتبار کریں، کچھ عرصہ میں اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ جمعہ 8 دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا جی، اور اس پہ بھی کم از کم 2-3 مہینے لگتے ہوتے ہیں، اور 2-3 مہینوں میں چیزیں سیٹ ہوں گی۔ باقی میں مزید ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا، وہ انٹرنل معاملات ہیں انسٹیٹیوشن کے، وہ انٹرنل ہی رہنے چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔